السلام علیکم۔ آج ہم استعارہ پڑھ رہے ہیں۔ استعارہ علم بیان کی ایک اصطلاح ہے۔ شعر میں، نظم میں، غزل میں اور عام جو ہے وہ نثر اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شعر کو، کلام کو خوبصورتی دینے کے لیے، اس کے معنی کو بڑھانے کے لیے، اس میں جو ہے وہ فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا، کسی سے کوئی چیز مانگ لینا، اس کو جو ہے وہ کسی سے مانگ کے کوئی چیز دوسرے کو دے دینا۔ لیکن ان بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثلاً چاند کہہ کر بچہ مراد لے لیں یا رستم کہہ کر کسی بہادر شخص کا ذکر کریں تو چاند اور رستم استعارے ہوں گے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں تشبیہ میں ہم کسی چیز کی خوبی کو دوسرے کی مانند قرار دیتے ہیں، جس میں وہ خوبی زیادہ پائی جائے۔ چاند کو یا برف کو ٹھنڈے ہونے کو یا رستم کی بہادری سے کسی کو دوسرے کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کسی ایسی چیز کی جو زیادہ، جس میں جو چیز پائی جاتی ہے، اس کی وہ خوبی ادھار لے کر دوسرے شخص کو دے دی جاتی ہے۔ جیسے ہم پہلے ہم کہتے ہیں کہ ماں کہتی ہے میرا بیٹا چاند جیسا ہے، استعارہ میں کیا کہیں گے، میرا بیٹا چاند ہے، یعنی چاند جیسا کی بجائے چاند ہے۔ تو یہ کیا ہے، استعارہ۔ یہاں آپ دیکھیں گے انہوں نے کہا تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی مشبہ بھی موجود ہے، مشبہ بہ بھی موجود ہے، لیکن یہاں نہ مشبہ ہے نہ مشبہ بہ، بلکہ اس کے جو ختم کر کے ایک ہی جو مشبہ ہے اس کو وضاحت کر دی گئی ہے، اس کو موجود رہنے دیا گیا بس۔ اور حرف تشبیہ کے ذریعے مانند بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ آب و تاب حسن کا عالم، یہ شباب کا عالم، شباب کا تم ہو کہ ایک پھول ہے گلاب کا۔ اس میں دوست کے حسن و جمال کو شگفتہ گلاب کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ گو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں حقیقی ہیں، حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کا لفظ اور کے کا لفظ تشبیہ کا تعلق پیدا کر رہا ہے۔ اب بات میں مزید حسن پیدا کرنے کے لیے ہم مجازی انداز اپناتے ہوئے کسی شخصیت کو گلاب کی مانند قرار دینے کی بجائے اسے فی الواقع گلاب ہی کہہ دیں، یا دوسرے لفظوں میں گلاب کو اس محبوب وجود کے لیے ادھار لے کر مجازی مفہوم میں استعمال کر لیں تو اسے استعارہ کہیں گے۔ مثلاً رنگو بو کا گلاب کہہ لوں گا، جام موج شراب کہہ لوں گا۔ گویا گلاب کا حقیقی مفہوم تو ایک خوبصورت پھول ہے، لیکن یہاں اسے کسی خوبصورت دوست کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس کا مجازی مفہوم ہے، اور دونوں کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہے، جبکہ حسن کی خوبی دونوں میں مشترک ہے۔ یہی استعارہ ہے۔ گویا استعارہ میں کسی کی مانند قرار نہیں دیا گیا، بلکہ بعینہ ہی وہی چیز بنا دیا گیا ہے۔ گویا مشبہ بہ کو عین مشبہ ٹھہرا لیتے ہیں اور اس چیز کو اس کے لیے مستعار لے لیتے ہیں۔ مستعار لینا، ادھار لینا۔ اس لیے استعارے میں مشبہ اور مشبہ حرف تشبیہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ میں اس گل کو پیغام کہتا ہزاروں، ہوا ہو گئی پر صبا کہتے کہتے۔ اس شعر میں محبوب کو گل سے استعارہ کیا گیا ہے۔ محبوب کا ذکر، مشبہ کا ذکر نہیں ہے۔ گل مشبہ بہ کو محبوب مشبہ بنا دیا گیا، اور حرف تشبیہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو آگے ارکان تشبیہ دیکھیں۔ مستعار لہو، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہے، مشبہ میں تشبیہ میں یہی مشبہ ہوتا ہے۔ مستعار منہ، وہ شخص جس یا چیز جس سے مستعار لیا گیا ہو، تشبیہ میں یہی مشبہ بہ ہوتا ہے۔ دونوں مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں، اور وجہ جامع وہ مشترک خوبی یا جو مستعار لہو اور مستعار منہ میں پایا جائے، تشبیہ میں یہی وجہ تشبیہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس کے 3 اشعار لکھنے ہیں اور پھر مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ جن میں تشبیہ استعارہ پایا جائے وہ اشعار آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔